ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فلسطین کی ایک مجاہد صحافی خاتون کی شیریں ابو عاقلہ کی۔ شیریں ابو عاقلہ ایک پیشہ ور پروفیشنل صحافی اور جرأت مند صحافی، بہادر صحافی اور دلیر صحافی اور پورے اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھنے والی، اپنے فرض کو فرض سمجھنے والی صحافی کے طور پر انہوں نے خدمات انجام دی۔ 25 سال تک وہ جو خلیج کا، مڈل ایسٹ کا ایک بڑا میڈیا نیٹ ورک ہے الجزیرہ، اس کے ساتھ وابستہ رہی ہیں اور انہوں نے بہت ہی، چونکہ فلسطین میں ہمیشہ ایک جنگ جیسا ماحول ہوتا ہے اور ایک کانفلکٹ ریجن ہے، وہاں پر رپورٹنگ کرتی رہی ہیں۔ ان کے پاس امریکی نیشنلٹی بھی تھی، اس لیے وہ امریکی پاسپورٹ پر زیادہ موومنٹ بھی کرتی تھی، لیکن جو ہے وہ زیادہ تر انہوں نے رپورٹنگ کی ہے فلسطین میں، اور خاص طور پر یہ اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں میں، اور جہاں پر فلسطینی کیمپ ہیں وہاں پر، جہاں پر ریفیوجی کیمپ ہیں وہاں پر، اور جہاں پر جو ہے وہ آپریشن ہوتا ہے یا نئی قبضہ گیری ہوتی ہے یا نئی بستیاں بسائی جاتی ہیں، ان علاقوں میں جا کر شیریں ابو عاقلہ رپورٹنگ کرتی رہی ہیں۔ وہ 13 اپریل 1971 کو مشرقی بیت المقدس میں پیدا ہوئی، یعنی کہ یروشلم کے مشرقی علاقے میں وہ پیدا ہوئی تھیں، اور 11 مئی 2022 ان کی زندگی کا آخری دن تھا جب انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اور جب گولی چلائی گئی تھی تو انہوں نے نیلے رنگ کی ایک واسکٹ، ایک بنیان جیسی پہن رکھی تھی، اور اس کے اوپر بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا تھا پریس، PRESS، یعنی پریس نظر آ رہا تھا کہ یہ خاتون ہیں اور یہ صحافی ہیں، اور صحافی ہونے کی علامت کے طور پر انہوں نے ایسی بنیان بھی پہن رکھی تھی جس سے ان کی شناخت ہو سکے، اور اس بات کا احتمال نہ رہے کہ جی اگر کچھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو ٹارگٹ کرنے والے کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے وہ کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور کس طرح وہ کیا کام کر رہی ہے اور اس کا کیا رد عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو جنین کا علاقہ ہے وہاں پر وہ ایک امریکی فوج کی کارروائی ہو رہی تھی، اس کی کوریج کر رہی تھی۔ جس تاریخ کا میں نے عرض کیا ہے کہ 11 مئی کو کوریج وہ کر رہی تھیں ایک ایسے علاقے میں، جنین کے علاقے میں، جہاں پر اسرائیل کی فوج کارروائی کر رہی تھی، اور وہ اس مہم کے دوران، اس کارروائی کے دوران، اس جو ریاستی دہشت گردی ہے اسرائیل کی، اور اسرائیل کی جو بدمعاشی ہے اس فلسطینی عوام کے خلاف، اس کی کوریج کر رہی تھیں، اور اس کی کوریج کے دوران ان پر گولی چلائی گئی۔ اچھا، یہ جو کیمپ ہے، جنین کا کیمپ، یہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر، ظاہر ہے غرب اردن کا علاقہ جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے، اور بیشتر علاقہ جو ہے اس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اسرائیلی عوام جو ہیں گزشتہ لگ بھگ 75-74 سال سے یہاں پر جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور الجزیرہ، فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے ایک فوٹو جرنلسٹ اور ایک فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ شیریں کو اسرائیلی فوج نے نشانہ بنا کر قتل کیا، یعنی ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ کہا گیا ہے۔ ایک تو الجزیرہ TV نے کہا، اور فرانس کی جو خبر رساں ایجنسی ہے، انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی ہے بہت بڑی، AFP، اس نے کہا، اور فلسطین کی وزارت صحت نے کہا کہ شیریں ابو عاقلہ کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکی خبر رساں ایجنسی AP، یعنی ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ، CNN، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ نے آزادانہ رائے دی کہ اسرائیلی دفاعی فوج کی فائرنگ سے شیریں کی موت واقع ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ CNN کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج شیریں ابو عاقلہ کو نشانہ باندھ کر قتل کیا ہے اسرائیلی فوج نے، یعنی اس کا یہ کہنا تھا، CNN کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق، اس کا یہ کہنا ہے کہ شیریں ابو عاقلہ کو اسرائیلی فوج کی گولی لگی اور جس سے وہ جاں بحق ہوئی، یعنی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے اس نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ اسرائیلی فوج کی گولی لگنے سے شیریں ابو عاقلہ شہید ہوئی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے کیا کیا کہ
یہ تو مان لیا گیا تھا، امریکہ میں بھی، میڈیا نے بھی اور سرکاری ذرائع نے بھی مان لیا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی۔ اب امریکی وزارت خارجہ نے یہ پرانا موقف جو ہے اس پر نظر ثانی کی، اور جس میں یہ مان لیا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شیریں شہید ہوئی ہیں، جاں بحق ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے ایک نئی بات کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اب دیکھیں کہ نزاکتیں الفاظ کی کیسے ہوتی ہیں اور کس طرح سے الفاظ کے ذریعے موضوعات کو یا حقیقتوں کو کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت کو تبدیل کرنے کے لیے جس طرح سے الفاظ کا استعمال کیا گیا وہ یہ تھا، جو اس بات پر کہا گیا کہ اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ شیریں کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا، یعنی جان بوجھ کر قتل کیا گیا، اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے یہ امریکی وزارت خارجہ نے یہ بات کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمام ادارے، میڈیا نیٹ ورک کے لوگ اور تمام جو لائیو دکھانے والے تھے وہ سب یہ مان رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے ہی ٹارگٹ کر کے شیریں ابو عاقلہ کو شہید کیا، تو امریکی وزارت خارجہ یہ لیں کہ امریکی وزارت خارجہ یہ بات لے کر آئی کہ اس بات کو ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کیوں ٹارگٹ کیا گیا، یعنی انہوں نے اس پر سوال کھڑا کر دیا۔ اچھا، پھر بھی اس کے باوجود دیکھیں یہ ہو گیا، اس کے بعد یعنی وزارت خارجہ یہ بیان دے چکے۔ اب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا، ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اسرائیل اتنا تو کرے، کم از کم کسی کو تو شیریں ابو عاقلہ کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ یعنی امریکہ کا، مجھے نہیں پتا ضمیر کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، حکومتوں میں ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ہوتی ہے، یا وزارتوں میں ہوتی ہے، یا وزارتوں میں بیٹھے لوگوں میں ہوتی ہے، کون، لیکن یہ الفاظ کا چناؤ دیکھیں کہ جناب اسرائیلی وزیر اعظم سے یہ کہہ رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ کہ اسرائیل کم از کم اتنا تو کرے کہ شیریں ابو عاقلہ کے قتل کا ذمہ دار کسی کو تو ٹھہرائے۔ اچھا، ایک تو جب ان کی نماز جنازہ ہوئی تو اس نماز جنازہ پر بھی اسرائیلی پولیس نے حملہ کیا، اور جب ان کی میت لے جائی جا رہی تھی، جب ان کی نماز جنازہ ہو رہی تھی، اس وقت باقاعدہ اٹیک کیا گیا، اور ان کی نماز جنازہ میں ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، اور فلسطینی پورے کا پورا لگتا تھا کہ فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ یہاں جمع ہو گئے ہیں اور اس خاتون صحافی کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ اب یہ مسئلہ پورے مڈل ایسٹ میں اور خلیج کے تمام ممالک میں ایک بڑے سوال کے طور پر موجود ہے کہ ایک خاتون صحافی کو کیوں ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ فلسطین میں روزانہ شہادتیں ہوتی ہیں، فلسطین میں روزانہ قبضہ گیر، بدماش، فاشسٹ اسرائیلی فوجی وارداتیں کرتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت ایک قبضہ گیر حکومت کے طور پر وہاں پر روزانہ جو ہے نئی بستیاں آباد کرتی ہے اور لوگوں کو نئے مظالم کا شکار کرتی ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جاتا ہے، ان کے گھر چھین لے جاتے ہیں، ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے اور وہاں نئی بستیاں بسائی جاتی ہیں۔ یہ مظالم ہو رہے ہیں، لیکن عالمی برادری کا ضمیر کب جاگے گا؟ اس قتل نے، اس شہادت نے، شیریں ابو عاقلہ کی اس شہادت نے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور ان کا جواب عالمی ضمیر پر، امریکی ضمیر پر، اسرائیل میں اگر کوئی ضمیر ہے تو اس پر یہ قرض ہے کہ وہ بتائیں کہ اس طرح کے اندھے مظالم کیوں کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔